مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر تھے. ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے مدینہ پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد انگریزوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر گرفتار کرا کے سیدھا مالٹا کی جیل بھیج دیا. تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حافظ نہیں اور ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں، دونوں بھی حافظ نہیں. تو جب استاد کو مالٹا کی جیل لے جایا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کہا کہ استاد جیل کو جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں بھی حضرت کے ساتھ جیل جاتا ہوں. چنانچہ مالٹا کی جیل جب پہنچ گئے، وہاں پر جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رمضان المبارک آیا تو اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ میاں حسین احمد، میں بھی حافظ نہیں ہوں اور تم بھی حافظ نہیں ہیں، ہمارا رمضان کیسے گزرے گا؟ کس طریقے کہاں ہم قرآن سنیں گے، کہاں ہم قرآن پڑھیں گے، کیسے ہماری تراویح ہوگی، تراویح میں کس طریقے سے ہم قرآن کو سنیں گے اور ختم کریں گے؟ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد محترم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ میں صبح سے محنت کرتا ہوں اور جب تراویح کا وقت آ جائے گا اس وقت تک انشاءاللہ ایک پارہ میں یاد کرتا ہوں اور رات میں تراویح میں آپ کو سنا دوں گا. چنانچہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد سے، سحر کے بعد سے محنت شروع کر دیتے اور تراویح کا وقت آنے تک مکمل ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح کی نماز میں اپنے استاد کو تراویح کی نماز میں ایک پارہ سنا دیتے. تو قرآن سے جو تعلق ہے، یہ جو محبت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کے اندر علوم قرآنیہ کو اور علوم دینیہ کو عام کر، جن کے خاندانوں میں درجنوں سینکڑوں حفاظ علماء، جن کی گویا دین کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان سے وابستہ کر دی ہے. اتنے سینکڑوں یہ قرآن سے تعلق اور محبت کا نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں جب بھی اس ملک کو آزادی کو یاد کیا جائے گا، اس ملک کی تاریخ کو یاد کیا جائے گا، شیخ الہند کو بھی یاد کیا جاتا ہے، شیخ الاسلام کو بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ برکت ہے قرآن سے تعلق کی اور علوم دینیہ سے اپنے تعلق کی. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہی فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا. یہ جو مدارس ہیں، یہی قرآن کی تعلیم یہاں سکھائی جاتی ہے، بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ جو مدرسہ ہے کس طریقے سے محنت کر رہا ہے. آج سے صرف 25-30 سال پہلے کا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت ہم پہلی مرتبہ کھمم ضلع میں دیوبند سے فارغ ہو کر آنے والوں میں پہلا میرا اور اس کے بعد مفتی جلال الدین صاحب، ہم دونوں فارغ ہو کر آئے. اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر مقامی ایک بھی حافظ قرآن کھمم پورے ضلع کے اندر، متحدہ ضلع کے اندر، یعنی نہ یہاں پر اور جو نیا ضلع بنا ہے کہیں بھی ایک مقامی حافظ قرآن نہیں ملتا تھا. یہ مدارس ہی کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ یہ جو چکا چوند، یہ جو اس وقت رونق دیکھ رہے ہیں، یہ مفتی عبد الرؤف خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے. جس وقت کھمم میں پہلا مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم، وہاں پر سب سے پہلے طالب علم یعنی پہلا داخلہ کا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ کو نورانی قاعدے سے ابتدا کی. جب پہلا تو کوئی اس وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور اس میں پہلا طالب علم پڑھ رہا ہے. تو دیکھیے کہ چند سالوں کے اندر کہ الحمدللہ وہ پڑھ کر لکھ کر ایک اتنا بڑا ادارہ چلانے کے قابل ہونے. ایسے کتنے طلبہ مدارس کے اندر پڑھ کر ایک ایک علاقے کو، ایک ایک دیہات کو سنبھال رہے ہیں. تو بہرحال بزرگو دوستو، پہلی بات جو اللہ نے فرمائی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. اگر ہم اللہ سے ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ جس تجارت میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی سوال نہیں، تو ہمارے کو دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے. کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے. بالکل نماز نہیں پڑھنا یہ ایسا ہے گویا ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکنے سے بچا رہے ہیں،
خدا کے سامنے جھکانے سے بھاگ رہے ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو خدا سے جو ہے انکار کر رہا ہے، خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا ہے، اس کو جو ہے کیا ملے گا؟ سوائے ٹھوکروں کے کچھ نہیں مل سکتا. بعض تو وہ ہیں کہ وہ آدھی نماز پڑھتے ہیں، آدھی نماز نہیں پڑھتے. بعض تو وہ ہیں جو صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دوسری بات کا خیال، نماز کا اہتمام رکھنا چاہیے. نماز کا اہتمام، 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام، کوئی ہماری نماز نہ چھوٹے. اس بات کا خیال کہ جو مسلمان، جو مومن اس بات کا اہتمام کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ سے وہ جو تجارت کر رہا ہے، یعنی وہ جو بھی تجارت کر رہا ہے دنیا کے اندر، اس کی تجارت میں نفع ہی نفع ہوگا، نقصان کا جو ہے کوئی راستہ اس کے اندر نہیں ہوگا. تو جو ہے ہم اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں، ساتھ میں اپنے بچوں کی نمازوں کا بھی خیال کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو ہے مروہم جو ہے بالصلاۃ فی 7، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے بھیجا کرو. یعنی 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوئی، ضروری نہیں ہے نماز، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو گیا تو اسے بار بار نماز 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 اس کے پیچھے پڑھو تاکہ اس کو نماز پڑھنے کی عادت بڑھ جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ فِي 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کی عمر میں بھی اس پر نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ جب 10 سال کی عمر میں جانے کے بعد نماز چھوڑتا ہے تو اس کو مارو اور اس کی پٹائی کرو اور اس کی تنبیہ کرو، تاکہ جو بچہ 10 سال میں نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ نمازی رہے گا، اور نماز کی حالت میں جو ہے نمازی ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اور جب میدان محشر میں بلایا جائے گا تو نمازی ہونے کی حالت کے اندر بلایا جائے گا. تو دوسرا کام ہمیں نماز کا اہتمام، اور تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اس میں سے ہم جو ہو سکے، پورا نہیں، جتنا ہو سکتا ہے، 10 روپے ہو سکا 10 روپے، 100 روپے ہو سکا 100 روپے، یا جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، چونکہ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا یہ ہم اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، ہم کو پیدائش کے ساتھ نہیں ملا. جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اس کے مالک نہیں ہیں، اس میں تم پورا بھی مت خرچ کرو، بلکہ تم سے جو ہو سکتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں پیچھے انکار نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو. 10 ہو سکا 10 دو، 5 ہو سکا 5 دو، یا جتنی استطاعت ہے اتنا دو، لیکن خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو آدمی خرچ کرتا ہے، مدارس میں، مساجد میں، اللہ کے راستے میں، اور اس کے دین کے استحکام اور ترقی کے لیے ایک مسلمان جو بھی خرچ کرتا ہے اس کو 2 انعامات ملتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ انعام دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کا انعام. آخرت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ جو 1 روپیہ اگر میرے راستے میں دیتا ہے میں 700 گنا اس اجر جو ہے اسے عطا کرتا ہوں. بلکہ اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو اس سے اور کئی گنا بڑھا کر بھی تم کو اس کا اجر و ثواب واپس لوٹاتا ہوں اور عطا کرتا ہوں. یہ تو آخرت میں اجر ملنے ہی والا ہے. دنیا کے اندر اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کے راستے میں 1 ٹکا، 1 روپیہ، 10 روپے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک، چونکہ کوئی آدمی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں اس میں شامل ہوں کہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ کوتاہی، غلطیاں، گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں. جب آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مومن کوئی بھی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس آدمی کی طرف چلتا ہے. تو جب آدمی اپنے جیب سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کی برکت سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک تو دنیا کا یہ فائدہ ہے، آنے والی بلائیں، آنے والی مصیبتیں جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے حفاظت فرماتے ہیں. تو بہرحال بزرگوں، دوستو، یہ جو مدرسہ ہے اور اس مدرسے کی وجہ سے اس مدرسے سے جو ہماری وابستگی ہے، محبت ہے، یہ ہمیشہ ہر وقت قائم رہنا چاہیے. اور میں یہ چند باتیں چونکہ مہمان خصوصی
بھی موجود ہیں اور جو مہمان خصوصی یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے بات کو مزید اور طویل نہیں کر سکتا. مجھے وقت بھی بس اتنا ہی دیا گیا تھا کہ مختصر بات کروں. جتنی باتیں اس وقت اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالی میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی. میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان مدرسوں کا استحکام، ان سے جڑنا، ان سے وابستگی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہی مدارس ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو ہر شعبے عطا کیے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتے تو آج دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں ہوتا. دعوت و تبلیغ کو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا، اور جتنی دینی تنظیمیں و ادارے جو اہل حق کی ہیں ان سب کو دارالعلوم دیوبند میں جو ام المدارس ہے. تو یہ مدرسے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک کو آزاد کرنے والے لوگوں کو بھی مدرسوں نے دیا، اور اس ملک میں آنے والے مصیبتوں کا راستہ بتانے والے بھی جو ہے ان مدرسوں سے فارغ طلبہ تھے جنہوں نے اس ملک کی رہنمائی کی. تو ہم ان مدارس کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے جو ہے دیکھنا ہے، اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. نہ صرف رکھنا ہے بلکہ مضبوط کرنا ہے، اور جو ہو سکتا ہے ان مدارس کے لیے ہم کر گزرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. میں اس موقع پر ان جو طلباء جو 8 حفاظ کرام اس سال پچھلے 2 سالوں میں جو حفظ تکمیل کیے ہیں، ان کو بھی اور ان کے والدین کو بے حد مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ کے یہاں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بہت بڑا ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پیچھے مدرسے کے ذمہ داروں نے اور اساتذہ نے جو محنت کی ان کی قربانیوں کو بھی اللہ قبول فرماتے ہوئے بہترین نعم البدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.